میں مر جاؤں گی لیکن اون بئی سے شادی نہیں کروں گی، منسا اپنی ماں پر چلائی۔ منسا ضد نہ کرو، یہ مت بولنا کہ ہم تمہارے تایا کے مقروض ہیں۔ پھر وہ کچھ نہ کر سکی، بزرگوں نے زبردستی اس کی شادی اون سے کروا دی۔ وہ بہت ضدی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں خود تم پر تھوکتا ہوں، ویسے بھی میں آج صبح کی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ میں آج رات تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ پھر ساری رات سزا دینے کے بعد وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے چلا گیا۔ تائی اماں اس سے نفرت کرنے لگی، لیکن جب 2 ماہ بعد حاملہ ہوئی تو منسا کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو گئیں۔ آج اسے شادی کے نام پر بیوقوف بنایا گیا۔ کانپتی روح کے ساتھ وہ اس مغرور آدمی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی شادی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ انتہائی ایمرجنسی میں کی گئی یہ شادی اس کے لیے عذاب بن رہی تھی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ اون حیدر کے کمرے میں بیٹھ کر وہ خود کو سزا کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس کمرے میں پھولوں کی سجاوٹ نہیں تھی۔ وہ خود بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، سادہ گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ جب کمرے کا دروازہ اچانک کھلا، حیدر کمرے میں آ کر اسے گھورنے لگا اور بہت مغرور ہو رہی تھی۔ آپ کو اپنے آپ پر بہت فخر ہے۔ آپ کیا ہو؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تم میرے کسی جرم کی سزا ہو۔ جس طرح تم نے اور تمہاری ماں نے ڈرامہ رچایا اور زبردستی یہ شادی کروائی، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس نے اس کے نازک وجود پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ تو اپنی پیشانی پر ذلت کا داغ لے آیا ہے، پھر بھی تیرے نخرے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ زبردستی شادی کرنے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ ظلم تم پر نہیں مجھ پر ہوا ہے۔ میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ اون بھائی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ جب وہ درد میں تھی وہ یہ بھول گئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ حساب دینا پڑے گا منسا بی بی۔ تم میری تمام خواہشات، میری ساری امیدیں برباد کرنا چاہتی تھی۔ میرا مستقبل داؤ پر لگا کر تمہاری ماں نے یہ کھیل کھیلا اور مجھے اپنے گلے میں زبردستی کا بندھن لٹکانے پر مجبور کر دیا۔ اب میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں تم سے اپنے تمام حقوق واپس نہ لے لوں۔ اون کے وجود کو چھوتے ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب مت کرنا۔ میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اس سے التجا کر رہی تھی، لیکن وہ ایسا ہی تھا، اس پر جیسے وحشت سوار تھی۔ اس نے منسا کو بستر پر پھینک دیا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ ہوشیاری کا یہ کھیل کھیلنا چاہتی تھی، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ زبردستی اس سے اپنا حق چھین رہا تھا۔ منسا اس کے سامنے بے بسی سے لیٹی تھی۔ اس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2-3 قطرے گرے اور اپنا غصہ اور جذبہ اس پر نکال کر اب واش روم میں نہانے کے بعد جلدی سے تیار ہونے لگا، جبکہ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب اس نے اون حیدر کو وہ بیگ تیار کرتے دیکھا۔ اس کا پاسپورٹ، ویزا، سب کچھ تیار تھا۔ حالانکہ میری فلائٹ 8 بجے ہے، لیکن میں ابھی جا رہا ہوں۔ میرے والد نے جس طرح مجھ پر زبردستی کی ہے، میں بھی انہیں بتائے بغیر جا رہا ہوں۔ میں یہ ملک چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے جو خواب دیکھے ہیں انہیں کسی قیمت پر ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ منسا کو سب کچھ بتا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔
تھوڑی دیر بعد وہ ظالم شخص اپنا بیگ اٹھا کر اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ منسا اپنے بکھرے ہوئے وجود کو اکٹھا کرنے کے لیے اٹھی۔ وہ بڑی مشکل سے واش روم گئی۔ صبح ہوتے ہی پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ اون گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ کسی سے ملے بغیر، کسی کو بتائے بغیر پاکستان سے چلا گیا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تائی اماں نے نفرت سے اسے دیکھا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کاش وہ کبھی الینا کے گھر نہ جاتی۔ کاش اس دن بارش نہ ہوتی۔ کاش وہ یتیم لڑکی نہ ہوتی۔ یہ ساری خواہشیں ایک آہ کی صورت میں اس کے لبوں سے نکل چکی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ کبھی اون حیدر اس کے لیے ایک تناور درخت کی طرح تھا، جس نے اسے زندگی کے میدان جنگ میں تنہا لڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ماضی کی یادیں اس کی آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھی تھیں۔ اون بھائی، امی سے کہو کہ مجھے شفا کالج میں داخلہ لینے دیں۔ وہ مجھے مزید تعلیم دلوانے سے انکار کر رہی ہیں۔ منسا اون کے کندھے سے لٹکی اپنی سفارش کروانا چاہتی تھی۔ تم اسے ہی سمجھاؤ بیٹا، اس کے سر پر باپ نہیں ہے۔ یتیم بچیوں کو قدم پھونک پھونک کر رکھنے چاہیے۔ میں صرف اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چاچی کے چہرے پر نہ خوشی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو چاچی؟ آج کل ایسے نہیں ہے کہ لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کر دی جاتی ہے۔ آپ کو منسا کو کالج میں داخلہ دلوانا چاہیے۔ اسے تعلیم دی جائے گی تاکہ اگر اسے مستقبل میں کسی بھی اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ہمت کے ساتھ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکے۔ منسا اون کو بہت خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی حمایت میں کھڑا تھا، لیکن اون کے اصرار پر اماں نے اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر وہ اپنی سہیلی الینا کے ساتھ گئی اور کالج سے داخلہ فارم لے آئی۔ منسا کی ماں نسیم بیگم بیوہ تھی۔ منسا اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ بہت کم عمر لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے الگ حصے میں رہتی تھی۔ اس کے ساتھ والا حصہ اس کے چچا حیدر میر کا تھا، جن کے 3 بچے تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، فریحہ اور ثانیہ۔ فریحہ شادی شدہ تھی، جبکہ ثانیہ ابھی کالج میں پڑھتی تھی، جبکہ اون یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ ایک متوسط خاندان تھا، لیکن اون کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں تھیں جو اس سے دوستی کے لیے بےتاب تھیں۔ 1-2 نے تو اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، لمبا چوڑا اور سفید رنگ کا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت شخصیت کا بہت خیال رکھتا۔ وہ لندن جانا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کافی جدوجہد کر رہا تھا۔ نسیم بیگم کی کبھی بھی اپنی جیٹھانی سے نہیں بن پائی، باوجود اس کے کہ وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اس کی جیٹھانی عالیہ اسے پسند کرتی تھی۔ نسیم بیگم کے شوہر فوج میں تھے۔ جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ماں بیٹی دونوں کو ان کی پینشن پر ہی گزارا کرنا تھا، لیکن صرف نسیم بیگم ہی جانتی تھی کہ اس کی بیوگی کا یہ دور کیسے گزرا ہے۔ وہ اپنے جیٹھ حیدر سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی بیوی انتہائی مشکوک تھی۔ جب بھی منسا ان کے حصے میں آتی تو عالیہ بیگم کو غصہ آتا۔ اسے یہ لڑکی زہر لگتی تھی جو اون کے کندھے سے لٹک لٹک کے باتیں کرتی تھی۔ اب اس کی عمر کیا تھی، صرف 17 سال۔ وہ اکثر اون کو بتاتی کہ اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو وہ بھی اون جیسا ہوتا۔ بھائی، پر آپ میرے اپنے بھائی کی طرح ہیں۔ اون نے بھی اس بن باپ لڑکی کا بہت خیال رکھا۔ اس نے اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ یتیم ہے۔ باپ کی محبت سے محروم، اس نے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ پھر کالج میں داخلہ لینے کے بعد ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی۔ اماں نے انہیں کبھی گھر سے باہر نہیں جانے دیا،
لیکن یہاں اسے نئے دوست ملے اور اس کی زندگی روشن ہو گئی۔ واہ، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ کالج کی راہداری میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکی اس کے قریب آئی اور اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ وہ معصومیت سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میرا نام مہک ہے اور میں 3rd ایئر کی طالبہ ہوں۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ مہک نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اگرچہ وہ منسا سے عمر میں بڑی تھی لیکن منسا کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے فوراً مہک کا ہاتھ تھام لیا۔ چھٹی کے بعد وہ الینا کے ساتھ گھر جا رہی تھی جب الینا اسے سختی سے ڈانٹنے لگی۔ مہک سے دوستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، وہ اسے تانے دے رہی تھی۔ ارے اس نے اتنے پیار سے کہا تو مجھے اس سے دوستی کرنی پڑی، اور ویسے بھی وہ مجھ سے بڑی ہے، میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ منسا نے معصومیت سے کہا۔ پھر الینا نے سر پیٹا۔ پھر اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے تمام دوستوں سے دور ہوتی جا رہی ہے اور مہک سے اس کی دوستی بڑھتی چلی گئی۔ وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی گاڑی میں سفر کرنا، پرتعیش زندگی گزارنا اس کا معمول تھا۔ منسا حیران رہ گئی جب وہ اسے مہنگے تحائف دینے لگی۔ اب اگلے مہینے مہک کی سالگرہ تھی۔ مہک نے اسے بھی اپنی سالگرہ کی تقریب میں مدعو کیا۔ اس نے اپنی پوری الماری چھان ماری لیکن اسے کوئی ڈھنگ سا سوٹ نہیں ملا جو وہ الینا کی سالگرہ کی تقریب میں پہن سکے۔ میرے پاس ایک بھی سوٹ نہیں ہے، یہ بھی نہیں جسے پہن کر میں کہیں بھی جا سکوں۔ اس سے کافی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ نسیم بیگم پریشان ہو گئی۔ اس سالگرہ کی تقریب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں رات کو جانے نہیں دوں گی۔ جب اسے یہ بہانہ ملا تو اس نے منسا کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ نہیں ماں، یہ میری بہترین دوست کی سالگرہ ہے اور میں ضرور جاؤں گی۔ وہ پہلی بار اصرار کر رہی تھی۔ پھر اچانک اون وہاں آیا۔ یہ دیکھ کر منسا کا چہرہ کھل اٹھا۔ بھائی، مجھے مال سے ایک جوڑا دلوا دیں، وہ اس کی منتیں کرنے لگی۔ شرم کرو منسا، تمہارے اندر تو لحاظ ہی ختم ہو گیا ہے۔ نسیم بیگم شرمندگی سے اون کو دیکھ رہی تھی۔ میری گڑیا کو کیا مسئلہ ہے؟ اون نے اسے پیار سے دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی فضول دوستیاں رکھی ہیں۔ پتہ نہیں کس کی سالگرہ ہے، اب وہاں جانے کے لیے بے چین ہو رہی ہے۔ اس کو ایک نئے سوٹ کی ضرورت ہے۔ نسیم بیگم منسا کو گھورتے ہوئے اون سے کہہ رہی تھی۔ بس، میں بھی اپنی گڑیا کو سوٹ دلوا دیتا ہوں۔ اون نے بائک کی چابی نکالی اور منسا جلدی سے تیار ہو کر آ گئی۔ پھر وہ ایک سادہ نیلے رنگ کا سوٹ لے آئی۔ اس نے تحفے کے طور پر اپنی دوست کے لیے ایک پرفیوم بھی خریدا۔ شام کو جب وہ تیار ہو کر اون کو بلانے تائی اماں کے حصے میں گئی تو عالیہ بیگم نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ہر وقت تائی اماں کی نظروں سے ڈرتی تھی۔ اون بھائی کہاں ہیں؟ وہ اب بھی انگلیاں چٹکھاتے نظریں نیچی کیے تائی اماں سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا اور منسا ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ تبھی اون سامنے والے کمرے سے نکل آئے۔ منسا، تم تیار ہو کر آؤ۔ وہ حیرانی سے اپنی چھوٹی سی کزن کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بہت بڑی لگ رہی تھی۔ لمبے بال اس کے کندھوں پر بکھرے اور وہ سادہ سوٹ میں بھی ناقابل شناخت تھی۔ واہ بھئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں۔ آپ پوری اماں جیسی لگتی ہیں۔ اون اسے چھیڑ رہا تھا جبکہ وہ شرما رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے منسا کو نفرت سے دیکھا۔ بہت پہلے حیدر صاحب نے ان کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، اس نے دل میں پورے عزم کے ساتھ سوچا۔ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ منسا کے دیے گئے پتے پر اس پوش علاقے میں آیا جہاں صرف بنگلے تھے، خوبصورت بنگلوں اور حویلیوں سے مزین۔ یہ علاقہ بہت امیر کبیر لوگوں کی رہائش گاہ تھا۔ مہک یہیں رہتی ہے، بھائی دیکھو سامنے سفید بنگلہ اس کا گھر ہے۔ منسا نے انگلی سے اشارہ کر کے اسے ایڈریس بتا دیا تھا۔ اون اسے اس بنگلے کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ شام کے 6 بجے تھے اور سالگرہ کی تقریب 8 بجے تھی۔ منسا نے حساب لگایا تو وہ 9 بجے تک گھر واپس چلی جائے گی۔ مہک نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے کہہ کر اسے گھر بھجوا دے گی۔ پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ سفید بنگلے کے سامنے کھڑی تھی اور اندر جانے سے کترا رہی تھی۔ یہ نیلی پری کون ہے؟ اچانک منسا نے ایک چنچل نما ماتم بھری آواز سن کر خوف کے مارے پیچھے مڑ
کر دیکھا۔ سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس لڑکا اپنی انگلی پر گاڑی کی چابی گھما کر اسے گھور رہا تھا۔ منسا بری طرح کانپنے لگی۔ پھر اس نے مہک کو اندر سے آتے دیکھا تو اسے سکون محسوس ہوا۔ تم میری دوست کو کیوں پریشان کر رہے ہو جنید؟ مہک نے اسے گھورا، جبکہ جنید کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ منسا کے چہرے پر کم عمری کی معصومیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سادہ نیلے سوٹ اور کھلے بالوں نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔ جنید کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں، جبکہ منسا اس کی آنکھوں سے بہت خوف زدہ تھی۔ وہ جہاں بھی جا رہی تھی جنید کی دل کو چھیدنے والی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ مہک دوسرے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔ منسا ابھی اس جگہ سے غائب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شاید اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے، کیونکہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہر طرف رنگوں کا طوفان تھا۔ صرف ایک لڑکی تھی جو شلوار قمیض میں ملبوس تھی، ورنہ تمام لڑکیاں ٹاپس اور اسکرٹ میں تھیں۔ دوسری طرف اس پارٹی میں لڑکے بھی موجود تھے جو خوب باتیں کر رہے تھے اور خوب مزے لے رہے تھے، جبکہ مہک بھی اپنے ایک بوائے فرینڈ سے لپٹ کر کھڑی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ابھی کسی کی کمپنی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک کونے میں اکیلی کھڑی تھی۔ اچانک یہ جنید اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ میرے خدا، میں پہلی بار ایسی لڑکی دیکھ رہا ہوں۔ ویسے مجھے آپ کی جھجک اور خوف بہت پسند ہے۔ اس کی نظریں منسا کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ منسا کا وجود لڑکھڑانے لگا۔ وہ کچھ بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ مہک پلیز، میں گھر جانا چاہتی ہوں، تو مجھے گھر چھوڑ دو۔ چند لمحوں بعد وہ مہک کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ ارے میں نے کیک بھی نہیں کاٹا اور پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی اور آپ پہلے ہی جانے کی بات کر رہی ہیں۔ مہک نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ صرف ایک بہانہ بنا سکتی تھی کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ مہک نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے سفید موتی چمک رہے تھے۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کرو، میں ابھی تمہیں چھوڑ رہی ہوں، فکر نہ کرو۔ مہک نے پیار سے اس کے گال کو چھوا۔ جنید ادھر آؤ، مہک نے کسی کو پکارا اور منسا کی جان نکل گئی۔ جنید ایک دم اس کے پاس پہنچ گیا۔ یار پلیز میری دوست کو اس کے گھر چھوڑ دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے لیے کیک نہیں کاٹوں گی۔ مہک جنید کو ڈراپ کرنے کے لیے بھیج رہی تھی۔ یہ دیکھ کر منسا ڈر گئی۔ نہیں، مجھے بس موبائل دے دو، میں گھر سے کسی کو بلا لوں گی۔ وہ جنید کے ساتھ جانے کا خطرہ کبھی نہیں لے سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ رہا میرا موبائل اور کال۔ مہک نے فوراً موبائل اسے دے دیا، جبکہ جنید مایوس تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، دوسری طرف سے کال پک کی گئی اور کوئی سانس لیے بغیر منسا نے فوراً اپنا مسئلہ بتا دیا۔ دوسری طرف سے اون چونک گیا، لیکن اس نے منسا سے کہا کہ فکر نہ کرو، وہ ابھی اسے لینے آ رہا ہے۔ راستے میں اس نے اسے بار بار پوچھا کہ وہ پارٹی چھوڑ کر کیوں آئی ہے، لیکن منسا بالکل خاموش تھی۔ اسے وہاں جا کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ مہک کے گھر نہیں جائے گی۔ جیسے ہی اون نے اسے گیٹ پر اتارا تو ساتھ ایک نصیحت بھی کی، دوستی اگر برابر کے لوگوں سے ہو تو اچھا ہے منسا۔ اون کی بات پر اس نے شرمندگی سے سر ہلایا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ نسیم بیگم بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اتنی جلدی واپس آ گئی۔ وہ بیمار تھی۔ منسا نے ایک کہانی بنائی، ماشاءاللہ میری بیٹی لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، اس لیے میں تمہیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ نسیم بیگم نے اسے پیار سے دیکھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مہک سے اپنی دوستی ختم کر دے گی، اس لیے وہ اس سے فاصلہ رکھنے لگی۔ مہک کو اس پر غصہ آنے لگا، لیکن اسے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی اس کے گھر نہیں جائے گی۔ برابر کے درمیان دوستی رکھنا بہتر ہے۔ اسے اون کی بات اچھی طرح یاد تھی، اور پھر اس پر اس لڑکے جنید کی کتنی گندی نظریں تھیں۔ یہ سوچتے ہی وہ ہنس پڑی۔ دوسری طرف اون بھی ان دنوں بہت خوش تھا۔ اتنی محنت کے بعد وہ MBA کی ڈگری مکمل کر چکا تھا اور اب بیرون ملک جانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ اس نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس نے لندن میں 2-3 جگہوں پر آن لائن انٹرویو بھی دیے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ بیرون ملک ملازمت حاصل کرنے کے قابل ہے۔ ثانیہ کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن
ابو اس عمر کو پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے ساری زندگی اکیلے خاندان کا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈالا تھا۔ اون اپنے خاندان کا بوجھ خود اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ زندگی کیا طوفان لائے گی۔ منسا اب دوسرے سال میں تھی۔ وہ مہک سے اپنی دوستی ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی ان کی دوستی جاری تھی کیونکہ کالج کا آخری مہینہ تھا۔ جلد ہی امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے وہ سارا دن پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ اس دن اس کا آخری امتحان تھا اور کالج جانا بہت ضروری تھا، لیکن موسم اتنا خراب ہو رہا تھا کہ نسیم بیگم پریشان ہو گئی۔ امی، جانا ضروری ہے ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی۔ منسا خود بھی ڈر گئی تھی موسم دیکھ کر۔ وہ پہلے بھی وین میں آتی جاتی تھی، لیکن اس دن چھٹی کے وقت اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور وین والے چچا نے بھی چھٹی لے لی۔ وین میں آنے والی تمام لڑکیاں غصے میں تھیں، لیکن منسا زیادہ پریشان تھی۔ وہ تمام لڑکیاں ایک ہی کالونی کی تھیں، جبکہ منسا ایک سائڈ ایریا میں رہتی تھی۔ کیا ہوا منسا، تم کیوں پریشان ہو؟ مہک کی آمد اسے ہوا کے خوشگوار جھونکے کی طرح محسوس ہوئی۔ وہ کالج کی وین نہیں آئی اور دیکھو کتنی بارش ہوئی۔ دل بھاری ہو رہا ہے کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گی۔ کیا آپ مجھے موبائل دے سکتی ہیں؟ میں اپنے بھائی کو کال کر لوں۔ معذرت ڈیئر، موبائل بند ہے۔ تم ایسا کرو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں آنے کی پیشکش کر رہی تھی۔ تیز بارش اور خطرناک موسم میں اسے سب کے بارے میں تذبذب کا شکار تھی، لیکن اس کا گھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ وہ بغیر کسی فکر کے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں مہک اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ مجھے کہاں لے آئی ہو؟ منسا نے غصے سے اسے دیکھا۔ مہک اسے اپنے بنگلے لے آئی تھی۔ کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ منسا پلیز ایک بار اس کی بات سنیں، مہک نے اسے پیار سے سمجھایا، لیکن منسا کی حالت بہت خراب تھی۔ بارش میں بھیگ کر اس کا کپکپاتا جسم اور بھی گیلا ہو گیا تھا۔ گیلے کپڑوں، خراب موسم اور پریشانی نے اس کے جسم میں ہلکا سا بخار پیدا کر دیا تھا۔ دوسری طرف مہک نے بھی اسے دھوکہ دیا تھا، جو اسے گھر جانے کا کہہ کر یہاں لے آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اندر آنے پر مجبور ہوئی۔ چلو میرے کمرے میں چلتے ہیں، مہک نے یہ کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ مجھے گھر جانا ہے ورنہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ او میری گڑیا، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مہک نے انگلیاں پھیری۔ جنید آنے والا ہے، تب تک تم کپڑے بدل لو۔ ایسا کرو، میرے کپڑے پہن لو، ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ مہک نے اسے الماری سے ایک سوٹ دیا۔ منسا کو بہت غصہ آیا، لیکن اسے لگا جیسے اسے واقعی بخار ہو جائے گا۔ اب اسے اپنے کپڑے بدل لینے چاہیے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شکاریوں نے اپنا جال بچھا دیا ہے اور وہ جلد ہی اس جال میں پھنسنے والی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے وہ مہک کے واش روم میں جا کر کپڑے بدلنے لگی۔ اب وہ اپنے جسم میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹیچ باتھ روم سے باہر آئی تو مہک کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا تو سامنے صوفے پر جنید کو بیٹھا دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور مہک کہاں ہے؟ وہ تیزی سے دروازے تک آئی اور جنید اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ تم اتنی جلدی میں کیوں ہو میری پیاری؟ پہلے میری بات سنو۔ منسا اس کے لاپرواہ انداز پر چونک گئی۔ اس کے لوفرانہ انداز سے منسا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ رونے ہی والی تھی کہ جنید اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے منسا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تمہیں پانے کے لیے بے چین ہوں۔ میں تمہیں پا کر اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ وہ گندی نظروں سے منسا کے وجود کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اچانک منسا نے اسے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ وہ اپنے حواس سے باہر تھی۔ وہ مہک کی آوازیں، اس کا بیگ اور اس کے بدلے ہوئے کپڑے بھول چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگ رہی تھی اور گھر جانے کے لیے بے چین تھی۔
کم عمری کی معصومیت اور زندگی کی سادگی نے کبھی اس کو ایسے چہروں سے نہیں ملوایا تھا۔ منسا، منسا، رک جاؤ، کہاں گھوم رہی ہو؟ پیچھے سے آنے والی جانی پہچانی آواز سن کر اسے سکون محسوس ہوا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر سڑک سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو بالکل منسا جیسی لگ رہی تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سڑکوں پر اس طرح گھومنے والی لڑکی اس کی کزن منسا ہوگی۔ بھائی پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں، میں اس درندے سے بچا لیں۔ اس کا پورا وجود بخار سے جل رہا تھا اور وہ اون کے کندھے سے لپٹ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو منسا؟ سب دیکھ رہے ہیں، چلو بائک پر بیٹھو۔ اس نے بائک بہت تیز چلائی۔ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے اور اس کا بیگ اور وردی کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ اس نے نسیم بیگم پر بھڑکا۔ نسیم بیگم کو چکر آنے لگے اپنی پیاری بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر۔ منسا گھر پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئی، جبکہ اون مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے لڑکوں سے میری دوستی کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امی جو بھی کہتی ہیں وہ بالکل درست ہے، اس نے دل میں سوچا، اور اس نے درد سے دیکھا کہ یہ معصوم نظر آنے والی لڑکی کتنے دھوکے باز ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے اپنی عزتیں چوراہے پر بیچ دی ہوں۔ اب منسا نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا اور گمسم سی رہنے لگی تھی۔ مہک نے جس طرح سے اس کا بھروسہ توڑا تھا، اس کے بعد وہ مہک سے بہت نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نسیم بیگم بھی اس دن سے پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، جبکہ اون اس دن سے اس حصے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ بیٹا، تمہاری دوست آئی ہے۔ وہ بستر پر لیٹی تھی جب نسیم بیگم نے اسے بتایا۔ وہ حیران تھی کہ یہ کون سی دوست ہے۔ باہر نکلتے ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھی خاتون کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس کی وردی اور بیگ بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیسی ہو ڈیئر؟ تم نے اپنا سامان میرے گھر پر چھوڑ دیا؟ مہک مسکراتی نظروں سے منسا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ منسا نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ سخت لہجے میں مہک سے کہنے لگی۔ آپ کو اپنا سامان دینے اور آپ سے بات کرنے کے لیے۔ چلو اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ منسا اسے کبھی اپنے کمرے میں نہیں لے جانا چاہتی تھی، لیکن خدا جانے مہک کی آنکھوں میں کیا تھا کہ وہ اس کی بات سننے پر مجبور ہو گئی۔ میں تم سے دوستی ختم کرنا چاہتی ہوں، تو پلیز دوبارہ یہاں مت آنا اور مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، منسا نے سخت لہجے میں اس سے کہا۔ دوستی ختم کرو میری جان، لیکن پہلے میری بات سنو۔ جنید آپ کے بارے میں پاگل ہے، وہ آپ کا دوست بننا چاہتا ہے، اور اگر تم انکار کر دو تو یاد رکھنا ہم دونوں کے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ اگر میں تمہاری ماں کو دکھاؤں تو شاید وہ صدمے سے مر جائے۔ مہک نے چپکے سے اسے دیکھا تھا۔ کس بکواس کی بات کر رہی ہو؟ منسا غصے سے بھڑک رہی تھی۔ کوئی بکواس نہیں، یہ دیکھو۔ اچانک ایک تصویر مہک کے سامنے آئی اور اسے دیکھ کر منسا چونک گئی۔ یہ منسا کی یہ فحش تصویر تھی جو خفیہ کیمرے سے لی گئی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے منہ سے کرخت آواز نکلی۔ میری اور جنید کے پاس ایسی بہت سی تصویریں ہیں، اس کی خواہش پوری کرنی ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں کل رات 8 بجے اس کے فلیٹ پر آنا ہے، اس نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے۔ مچھلی مہک کے جال میں پھنس گئی۔ منسا کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ یہ مہک اور جنید کا گروہ تھا جس نے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دی تھیں۔ معصوم اور بھولی جوان لڑکیوں سے فائدہ اٹھانا ان کی چائے کا کپ تھا۔ کئی لڑکیاں ان سے بلیک میل ہو چکی تھیں اور اب منسا کی باری تھی۔ مہک نے سب کچھ بتا دیا اور چلی گئی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ منسا جیتے جی مر گئی تھی۔ اس کی حالت ایک بیمار لاش کی سی لگ رہی تھی۔ وہ نیند کی گولیاں لے کر آئی تھی، لیکن اس کی ماں نے اسے کھاتے دیکھا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ نسیم بیگم چونک گئی۔ مجھے مرنے دو امی، مجھ جیسی لڑکیوں کو مر جانا چاہیے، ورنہ وہ دونوں مجھے بدنام کر دیں گے۔ روتے روتے اس نے ساری حقیقت نسیم بیگم کو بتا دی تھی۔ نسیم بیگم کو اپنی معصوم بیٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ اب وہ اسے گلے لگا کر تسلی دینے لگی۔ وہ پریشان تھی کہ وہ کس کو بتائے۔
پھر اس کے ذہن میں اون کا چہرہ آیا، چنانچہ پہلے فارغ وقت میں اس نے اون سے رابطہ کیا۔ ان کے بلانے پر اون دوڑتا ہوا آیا۔ وہ دونوں لڑکی اور لڑکا میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو، میں ایک بیوہ سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ یہ سب سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے ملامت بھری نظروں سے منسا کی طرف دیکھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے دوستوں کی وجہ سے اس لڑکی سے دوستی کر لیتی، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اون کے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت پیدا ہو رہی تھی جس کے ساتھ وہ ہمیشہ چھوٹی بہن جیسا سلوک کرتا تھا۔ پھر پولیس کو جاننے والے اپنے ایک دوست کی مدد سے اس نے مہک اور جنید کو گرفتار کر لیا۔ اس نے ان کے پاس سے وہ فحش تصویر بھی برآمد کر لی جو نہ صرف منسا کی بلکہ بہت سی دوسری لڑکیوں کی بھی تھی۔ خدا جانے ان دونوں نے کتنی لڑکیوں کی عزت کا سودا کیا تھا، لیکن منسا پورے خاندان میں بدنام ہو چکی تھی۔ ایک اور کام عالیہ بیگم کی نفرت نے کیا تھا۔ نسیم بیگم بستر پر لیٹتی تھی۔ وہ دن رات روتی رہتی اور منسا نے جینا بھی لعنت بنا دیا تھا۔ پھر ایک دن جب حیدر صاحب نسیم اور منسا سے ملنے آئے تو نسیم بیگم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ بھائی صاحب پلیز کسی لنگڑے لولے کو ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں، ورنہ موت بھی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ اس جملے کے بعد نسیم بیگم منسا سے ناراض لگ رہی تھی۔ وہ تایا ابو کے لیے چائے لے کے آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں غائب ہو جائے۔ میں اتنی پیاری بیٹی کی شادی ایک لنگڑے سے کیوں کروں؟ میری اپنی عزت ہے نا، میں اسے اپنی بہو بناؤں گا۔ جب سے وہ پیدا ہوا تھا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ تایا ابو نے بڑی محبت سے اسے دیکھا۔ منسا وہیں کھڑی باتیں سن رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح اون کو سمجھتی تھی، لیکن وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ دوسری طرف حیدر صاحب کی یہ خواہش سن کر عالیہ بیگم بہت پریشان ہوئی۔ میرے چاند جیسے بیٹے کے لیے وہ ایک منحوس اور بدتمیز لڑکی بنی ہوئی ہے۔ اس کی بدنامی سب کی زبان پر ہے اور تم اسے میری بہو بنانا چاہتے ہو۔ عالیہ بیگم خود پر قابو نہ رکھ سکی اور جا کر منسا کا گلا نہ گھونٹ سکی۔ اس لڑکی کا قصور ہے۔ دوسری طرف اون کو اس معاملے کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ خوشی سے ہوا میں اڑ رہا تھا کیونکہ اس کا ویزا لندن سے آ گیا تھا اور جاب لیٹر بھی۔ میں 25 تاریخ کو لندن کی فلائٹ پکڑوں گا۔ وہ گھر آ کر خوشی خوشی اپنی ماں اور باپ کو یہ بات بتا رہا تھا، لیکن 25 تاریخ کو لندن جائیں گے اور آپ کی شادی 24 تاریخ کو منسا سے ہوگی۔ حیدر صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اون حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اپنے پاؤں میں شادی جیسی کوئی زنجیر نہیں باندھنا چاہتا۔ اب میرے خوابوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے منسا سے شادی نہیں کی تو میں تمہیں باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ حیدر صاحب بھی ان کے والد تھے۔ کیا کہہ رہے ہو آپ ابو؟ آپ ایک سادہ سی لڑکی کی وجہ سے اپنے بیٹے کے خواب چکنا چور کرنا چاہتے ہیں؟ مگر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حیدر صاحب کی بات پتھر پر لکیر تھی۔ عالیہ بیگم نے طرح طرح کی دھمکیاں دینے کی کوشش کی اور اون نے بھی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اپنی بات پر بضد تھا۔ اون نسرین بیگم کے حصے میں آیا جیسے وہ غصے سے تڑپ رہا ہو۔ کیا کرو گی چچی؟ آپ ابو کو بلیک میل کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے بغیر سوچے سمجھے غلط فیصلہ کیا۔ نسیم بیگم ان کا رویہ دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کہا بیٹا، میں مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کروانا چاہتی ہوں، چاہے وہ اس کی شادی آپ سے کرے یا محلے کے کسی اور مرد سے۔ میں صرف اس نظر کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماضی میں بھی اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ اون نے نفرت سے پانی کا گلاس لیے کھڑی منسا کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اس پر زہر آلود آلو پھینکتے ہوئے وہ گھبرا کر جہاں سے چلا گیا۔ پھر بلاخر سب کو حیدر صاحب کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ دونوں نے لندن روانہ ہونے سے پہلے ایک دن پہلے شادی کر لی تھی۔ اس رات نسیم بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اون کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا، جبکہ منسا خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اون اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا،
لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے منسا کے نازک وجود کو تباہ کر دیا تھا۔ اس نے زبردستی اپنے حقوق مانگے، پھر وہ اپنا بیگ باندھ کر کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل گیا۔ اگلی صبح گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور کسی سے ملے بغیر چلا گیا۔ سب کو بہت افسوس ہوا، جبکہ عالیہ بیگم منسا کے وجود کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ منسا کی شادی کے بعد نسیم بیگم دوسرے شہر چلی گئی، اپنے بھائی اور بھابھی کے پاس۔ اب وہ حصہ بالکل ویران ہو چکا تھا، وہ گھر جہاں منسا کی ہنسی گونجتی تھی۔ لیکن اب 1 مہینے کے بعد منسا کو اچانک عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ وہ جب بھی کچھ کھاتی تو اسے متلی ہونے لگتی۔ اب بھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم دوڑتی ہوئی اس کے سر پر پہنچی۔ مہارانی، آپ نے کافی آرام کر لیا ہے، اب جا کر کچن سنبھالو، آخر تم اس گھر کی بہو ہو، گھر کے یہ سارے کام آپ کو کرنے چاہیے۔ منسا خاموشی سے اٹھ گئی، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ بیمار تھی، پھر بھی وہ خاموشی سے کچن صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے بہت چکر آ رہے تھے۔ یہ گوشت لے کر صاف کر لو، رات کا کھانا پکانے کی تیاری کرو، عالیہ بیگم نے اگلا حکم دیا۔ وہ بہت چکرا رہی تھی اور گوشت دیکھ کر اسے اچانک الٹیاں آنے لگیں، جیسے اس نے عالیہ بیگم کی نظروں سے بمشکل چھپایا ہوا ہو۔ اب وہ ظالم ساس کا روپ دھار چکی تھی، وہ اسے 1 منٹ بھی آرام نہیں کرنے دیتی تھی۔ اس دن بھی اس کا جسم بہت جل رہا تھا جب وہ کچن میں کھڑی کام کرنے لگی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ کب اسے چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی بہو حاملہ ہے۔ ڈاکٹر کی اس خبر نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ عالیہ بیگم اور ثانیہ چونک گئی، جبکہ تایا ابو باہر لانج میں بیٹھے تھے۔ آپ لوگ اتنے حیران کیوں ہیں؟ آخرکار تمام لڑکیاں شادی کے بعد حاملہ ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ان کو اتنا حیران دیکھ کر حیران رہ گیا، جبکہ عالیہ بیگم غصے سے بوکھلا رہی تھی۔ وہ صرف ڈاکٹر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے منسا کے بال پکڑ لیے۔ تم نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے؟ یہ بچہ میرے بچے کا نہیں ہو سکتا، اس نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ شادی کی رات ہی اس ملک سے چلا گیا۔ عالیہ بیگم اس کے بال پکڑ کر دیوار سے ٹکرا رہی تھی، وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ثانیہ اور تایا ابو نے بڑی مشکل سے اسے بچایا، وہ حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ تایا ابو کی آنکھوں میں بھی شک تھا، پھر وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھ پر شک نہ کرو تایا، یہ بچہ تمہارے بیٹے کا ہے۔ منسا نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے۔ تایا نے اسے کمرے میں جانے کو کہا۔ وہ اون سے کیسے رشتہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اسے گئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اون نے ایک بار بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ کیسے مان لیتے کہ یہ لڑکی اون کی بیوی ہے؟ اس نے اس لڑکی کو ان کی شادی کی رات ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود بھی شدید غم زدہ تھا، جبکہ عالیہ بیگم یہ کہتی رہیں کہ اس گندی عورت کو اس گھر سے نکال دینا چاہیے۔ منسا کو خود پسند نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ کئی دنوں سے طبیعت ناساز تھی۔ وہ ان لوگوں کو کیسے قائل کر سکتی تھی کہ اون کے جانے سے پہلے اس نے اس کے تمام حقوق چھین لیے تھے۔ آج رات بھی اس نے اتنا درد دیا تھا جب اس نے اون سے التجا کی تھی۔ ایسا مت کرو بھائی، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن وہ غصے میں وحشی بن چکا تھا۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کے نرم گوشت پر دبا رہا تھا، وہ اسے کئی جگہ کاٹ رہا تھا، اس کے گلابی ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ شخص جسے وہ ہمیشہ اپنا بھائی سمجھتی تھی، لیکن آج وہ اس کے سامنے حیوان بن کر نمودار ہوا تھا۔ اور وہ اون سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اون واپس آئے، اور اگر وہ اب واپس آیا تو اس کے ساتھ گزری ہوئی رات اس کے لیے قیامت سے کم نہ ہوگی۔ لیکن منسا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے وجود میں اپنا کوئی نشان چھوڑ رہا ہے۔
جب تک اون اس کے خلاف گواہی نہیں دے گا کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی جب تک میں تمہیں اس گھر سے نکال نہ لوں۔ میرا بیٹا طلاق کے 3 الفاظ تمہارے منہ پر پھینکے گا۔ صبح وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب عالیہ بیگم نے اسے زہر آلود نظروں سے دیکھا۔ منسا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ زندگی نے اسے جو بھی سبق سکھایا وہ اس کے لیے کافی تھا۔ ہر رشتہ اس کے لیے بے معنی ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کو بھی اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ پھر یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آ کر فیصلہ کرے گا میرا بیٹا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حیدر صاحب نے اسے صاف کہہ دیا کہ گھر میں کسی نے اس سے بات نہیں کرنی۔ اس کی حیثیت نوکرانی کے برابر تھی۔ گھر کے سارے کام کرنے کے باوجود عالیہ بیگم کی زبان ہر وقت اس پر زہر تھوکتی رہتی تھی۔ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ گویا عالیہ بیگم اس پر جھپٹنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ گویا عالیہ بیگم اس پر تھوکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں چلی جاؤں گی۔ میں آپ کے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میرے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ اس کا نہیں ہے تو خدا کی قسم میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہروں گی۔ اس نے آج پہلی بار عالیہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا تھا۔ 4 ماہ بعد نسیم بیگم منسا سے ملنے آئی۔ وہ اپنی بیٹی کو حاملہ دیکھ کر حیران اور بہت خوش ہوئی۔ اس نے بڑے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ تم اس کے جرم کو اچھا ثابت کرنا چاہتی ہو۔ آخر تم نے اپنے سارے حربے استعمال کر کے میری بہو بنا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا نسیم، میں صرف اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب میرا بیٹا آئے اور میرے سامنے اسے طلاق دے دے کیونکہ تمہاری یہ بدتمیز بیٹی کسی اور سے شادی کر لے۔ وہ میرے گھر میں دوسروں کے گناہ لے کر بیٹھی ہے۔ عالیہ بیگم ان ماں بیٹی کی توہین کر رہی تھی۔ بھابی، خدا کا خوف کرو۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ وہ بہت معصوم ہے۔ دنیا نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ اسے ذلت کی دلدل میں پھینکنا چاہتے تھے لیکن خدا نے پھر بھی اسے عزت دی۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن اون خود آ کر اس کے حق میں گواہی دے گا۔ جب آپ سب کو یقین ہو جائے گا کہ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں۔ نسیم بیگم رو رہی تھی۔ امی، آپ خاموش رہیں۔ دنیا جو چاہے سوچے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اون ایک بار کہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، میں پھر کبھی تم میں سے کسی کو منہ نہیں دکھاؤں گی۔ زندگی کی تلخیوں نے اسے بھی تلخ کر دیا تھا۔ اب وہ بہادری سے سب کا سامنا کرنے کو تیار تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ اس حالت میں کام کرنا آسان نہیں تھا لیکن وہ گھر سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے ہو چکے تھے۔ اس کے پاس سیزن کے لیے ایک بھی سوٹ نہیں تھا اور یہ 9واں مہینہ تھا۔ نہ کوئی اس کے لیے پھل لانے والا تھا اور نہ ہی اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ صرف وہی جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہے۔ وہ صرف ایک بار ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ کام کر رہی تھی۔ اچانک وہ زمین پر گر گئی۔ ثانیہ کو اس پر ترس آیا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ کیا تم لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے؟ ڈاکٹر نے ثانیہ کو برا بھلا کہا۔ وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی اور اس نے بھی سوچا کہ یہ معصوم بھابی برے کردار کی نہیں ہو سکتی، تو کیا یہ اس کے بھائی کا بچہ ہے؟ وہ اکثر اس سوال کے بارے میں سوچتی تھی۔ اس نے بس دعا کی کہ اس کا بھائی جلد واپس آ جائے اور گھر کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ڈاکٹر نے اسے ایک تاریخ دی تھی جس پر اس کی ڈیلیوری ممکن تھی۔ ابھی 20 دن باقی تھے لیکن وہ ایک غیر معمولی دن تھا اور اتنے مہینوں کے بعد وہ اپنے ملک واپس آیا جہاں سے اسے نوکری ملی تھی۔ اسے وہاں مفت ٹکٹ بھی ملا۔ وہ اپنے اہل خانہ سے ملنے پاکستان آیا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی وہ سامنے کھڑی لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ اس حالت میں کالے کپڑے پہننا، اس کی پھیلی ہوئی شکل، اس کا پیلا رنگ، اس کے چہرے پر مایوسی اسے حیران کر رہی تھی۔ جبکہ منسا کے ہاتھوں سے جھاڑو نیچے گر گئی۔ ثانیہ اسے دیکھتے ہی دوڑتی ہوئی آئی۔ اماں، اماں، بھائی آئے ہیں۔ عالیہ بیگم دوڑتی ہوئی آئی اور اون کے گلے لگ گئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ تمہاری ماں کب سے تمہارا انتظار کرتی ہے۔
ابو کہاں ہیں اور کیا ہوا؟ اس بدکار عورت کی وجہ سے تم نے اپنے خاندان سے تمام تعلقات توڑ لیے۔ عالیہ بیگم رو رہی تھی۔ منسا کونے میں کھڑی تھی۔ اس نے اسے دیکھا، پھر حیران ہو کر بولا، اسے کیا ہوا؟ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اس نے یہ کام آپ کے جانے کے 2 ماہ بعد ہی کیا ہے۔ ہم سب آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب آپ آ گئے ہیں، فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کے والد پھر آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ بد کردار لڑکی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ اب تم سچ بولو تاکہ ہم اس گھر سے جرائم کی پوٹلی کو دفن کر سکیں۔ عالیہ بیگم خوش تھی کہ آج اس کی تباہی کا دن تھا اور اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اتنی بڑی بات ہوئی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو اتنے مہینے انتظار نہ کرتا، میں فوراً آ جاتا۔ وہ اچانک منسا کے سامنے آ کھڑا ہوا اور سب کے سامنے اسے گلے لگا لیا۔ وہاں اسے احساس ہوا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں۔ اس نے منسا کے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے، جبکہ وہ وہیں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سب بے آواز تھے۔ شاید سب کو ثبوت مل گیا تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ جانے سے پہلے اون نے اس کے ساتھ جو رشتہ جوڑا تھا وہ خدا کی طرف سے برکت والا تھا۔ اب اس کی ایک نہیں 2 زندگیاں تھیں۔ اون نے اسے گلے لگایا تو وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی، لیکن اس نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں پکڑ لیا، گویا اس کی زندگی کے تمام دکھ درد ایک لمحے میں غائب ہو گئے۔ اس کے وجود کو قبول کر کے اون نے اسے نہ صرف ایک نئی روح عطا کی تھی، لیکن اس نے اسے عزت بھی دی تھی۔ عالیہ بیگم کا چہرہ حیرت اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اون اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، لیکن اون نے سب کے سامنے گواہی دی تھی کہ بچہ اسی کا ہے، اور جانے سے پہلے اس نے منسا سے گہرا تعلق قائم کر لیا تھا۔ اب وہ دونوں کمرے میں تھے، خاموشی سے آنکھیں نیچی کر کے۔ منسا آنسو بہا رہی تھی۔ اون نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی کو پیار سے چوما۔ مجھے معاف کر دو، حالانکہ میں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہرگز قابل معافی نہیں ہے، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ غصے نے مجھے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہاں جانے کے بعد مجھے ہمارے درمیان تعلقات کا احساس ہوا۔ اتنے مہینوں تک میں یہی سوچتا رہا کہ میں تمہاری نظر میں مجرم ہوں، اس لیے میں انتہائی مایوس تھا۔ منسا اس سے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ جب یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جادو ایک رات میں ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر شرارتیں کھیل رہی تھیں، جبکہ منسا نے شرمندگی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔